मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान प्रोग्राम शफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आपको हम इसलिए पेश करें ताकि आपके साथ हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। आज यहाँ पर जो मेरे मेहमान मौजूद हैं और मैं, हमारी बिलखुसूस यही कोशिश है कि हम क्रिसमस के हवाले से आपके साथ सरमन शेयर करें, खुदा के कलाम की बातें शेयर करें। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से हम उन खादमीन को मदऊ करते हैं जो मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ वो मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बल्कि होशना टीवी चैनल के थ्रू हम चाहते हैं कि वो और भी ममालिक में जहाँ पर उर्दू ज़ुबान को सुना जाता है और होशना टीवी चैनल को देखा जाता है, वहाँ तक उनकी आवाज़ को ले जा सकें। मेरे पास एक ऐसे ही खुदा के खादम मौजूद हैं जो कि आपको क्रिसमस भी विश करेंगे, और इससे पहले कि मैं उनको आपसे मुतारिफ कराऊँ, मेरी तरफ से भी आप सबको मैरी क्रिसमस। तो मेरे मेहमान पास्टर नवाज साहब यहाँ पर, पास्टर साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी भाई साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं दिल से आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने इस लायक जाना कि आज आपके साथ बातचीत की जाए और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा सके। तो मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को और सब देखने वालों को क्रिसमस मुबारक हो। मेरी दुआ है कि ये बड़ा दिन बड़ी खुशियों के साथ हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा बने। सेम टू यू भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं चाहूँगा कि आज हम नाजरीन को खुदा के कलाम में से शेयर करें। आप जो हवाला पढ़ना चाहें वो पढ़ें, ताकि हम फिर उसके बाद दुआ के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आइए हम सब किताब मुकद्दस को खोलेंगे और अहद जदीद में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका पहला बाब 18वीं आयत से 25वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। जी, किताब मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। कलामे मुकद्दस की इस तलावत के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। दुआ करेंगे। खुदाई के दूस आसमानी बाप, हम तेरे फजल के तख्त के सामने आके बाप तेरी तारीफ, तमजीद और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें मुमकिन हुआ कि हम दोनों भाई इस जगह पर तेरे कलाम की गुफ्तगू कर सकें। बख्श दे जितनी देर तक हम बोलें और जितनी देर तक बाप आसमानी तेरे लोग सुने, तेरा पाक रूह हमारी बड़ी रहनुमाई करे। यीशु मसीह के नाम से कोई दीदनी ना दीदनी कुव्वत बाप हमें मुंतशिर करने ना पाए, बल्कि हम बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े बाकायदगी के साथ खुदा बाप तेरे कलाम को पेश करें। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी पास साहब, आपने जो हवाला पढ़ा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या आप करना चाहेंगे? भाई साहब, जैसे कि आज बड़ा दिन है, क्रिसमस है, तो हर चेहरा खुशियों से लबरेज है और हर कोई खुशी मनाने में मगन है। और आज हम इस हवाले की वसासत से ये बात जानेंगे कि इस खुशी का असल सबब क्या है, रीज़न क्या है। क्योंकि जब हम इस तलावत को सुन चुके हैं
تو اس میں ایک بہت گریٹ جوئے کی بات کی گئی ہے، ایک عظیم خوشی کی بات کی گئی ہے، ایک عظیم پیدائش کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ پیدائش ایک ایسی پیدائش ہے جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی ہے، دنیا کے اندر ایسی ہلچل مچا دی ہے کہ اس میں وہ سب جو یسوع مسیح کی آمد کے منتظر تھے اور وہ بھی جو منتظر نہیں تھے، وہ بھی اس طرح سے گرما اٹھے کہ وہ اس جوئے کی طرف، اس خوشی کی طرف اپنے شہروں سے، علاقوں سے، گاؤں سے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجوسی جو بیسک تو یسوع مسیح کی آمد کے منتظر نہیں تھے، لیکن علم نجوم یا فلکیات کے ماہر ہونے کے باوجود یہ جو اپنی تحقیق میں لگے ہوئے تھے، آسمان کی گردشوں نے، آسمان کے ستاروں کی گردشوں نے ان کی سوچ ایک اسپیشل ستارے کی طرف لگائی، اور اس ستارے سے انہیں یہ پیغام ملا کہ دنیا میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی ہے، اور اس عظیم ہستی کی جستجو میں یہ اپنے ملک سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس تک جانا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا اس عظیم ہستی کے لیے فیصلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اس ستارے نے ان کو اس طریقے سے گرما دیا، ان کے اندر ایک ایسا ریوائول پیدا کر دیا کہ انہوں نے اب فیصلہ کر لیا، ٹھان لیا کہ جب تک ہم اس عظیم بادشاہ کو دیکھ نہ لیں، سجدہ نہ کر لیں، نذرانے نہ پیش کر لیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے وہ اپنے ملکوں سے نکلے اور جوک در جوک چلتے گئے، لوگ ملتے گئے، کیونکہ کتاب مقدس میں سکھاتی ہے کئی مجوسی، تو یہ جو کئی مجوسی تھے، یہ جیسے جیسے اس ستارے کے علم کو جانتے گئے، انفارمیشن حاصل کرتے رہے، ان سبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ دو کے لیے نہیں ہے، یہ تین کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی اس عظیم ہستی کو دیکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا دن اس عظیم خوشی کو اس طریقے سے اپنوں سے بھی جوڑ رہا ہے، بیگانوں سے بھی جوڑ رہا ہے، منتظروں سے بھی جوڑ رہا ہے، جو منتظر نہیں تھے ان سے بھی جوڑتا نظر آ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گڈریوں کی، تو گڈریے ایک ایسے علاقے میں تھے، ایسی قوم سے تھے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو یسوع مسیح کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ ان کے پاس جب فرشتہ آیا تو انہوں نے فوراً اس میسج کو قبول کیا ہے، اور وہ میسج ایک ایسا میسج تھا جس کے اندر اس بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ بڑی خوشی کی جو بشارت ہے یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، یعنی یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوگی، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ خوشی جو ہے، یہ پیدائش جو ہے، یہ گڈ نیوز جو ہے، یہ گریٹسٹ جوئے جو ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 2026 سال پہلے جب یہ عظیم خوشی فرشتوں کے وسیلہ سے، ستارے کے وسیلہ سے بنی نوع انسان تک پہنچی، تو اس وقت سے یہ حرکت، یہ خوشی، یہ شادمانی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے، ایک ایسی شادمانی ہے کہ آج صرف مسیحی ہی نہیں بلکہ غیر مسیحی بھی اس کا حصہ ہیں، اور وہ بھی اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اس خوشی کو لیتے جا رہے ہیں، اپناتے جا رہے ہیں، اس کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہت دفعہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ سب لوگ اس دن کو، اس خوشی کو ایک جیسا نہیں منا رہے۔ مختلف کلیسیوں میں، مختلف لوگوں میں، مختلف اقوام میں مختلف لوگوں کے اپنے اپنے طریقے یا سٹائلز ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں مسیحی بھی ہیں اور غیر مسیحی بھی ہیں، اور میں کہوں گا کچھ نامی مسیحی بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے نامی مسیحی لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو بات تو بڑے دن کی کرتے ہیں، جو بات تو مسیح کی ولادت کی کرتے ہیں، جو بات تو کرسمس منانے کی کرتے ہیں، لیکن ان کا منانے کا جو طریقہ ہے، جو سٹائل ہے،
وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت کچھ وہ ایسی چیزیں اپنے طور پر ایڈ کر کے لے رہے ہیں، منا رہے ہیں، جن کا مسیحیت سے یا کرسمس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جس میں بہت ساری چیزیں کھانے کو ہیں، پینے کو ہیں، پہننے کو ہیں، یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کی ہیں. تو یعنی بہت کچھ ہمیں ایسا مل رہا ہے جو اس کے ساتھ بالکل بھی تعلق نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی رسومات جو اس دن کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، جو یسوع مسیح کی ولادت کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، ان کو ترک کیا جائے اور دیکھا یہ جائے کہ خدا کا الہی کلام جو بات کہتا ہے، جو صداقت ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے، ہم اس پر اپنی نظر جمائیں، تاکہ جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں تو غیر اقوام بھی جانیں کہ واقعی اصل یہ مسیحی ہیں جو کرسمس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور وہ فالو کرنے والے بنے، ہم ان کے لیے آئیڈیل بننے والے بنے. اور اس کے لیے میں اس حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سائمین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سانچے میں ڈالیں. بس اب جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ 18ویں آیت سے لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گی. اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. ہم 19ویں آیت پر ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، تو ہم بریک کے بعد دوبارہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ناظرین، کیونکہ ابھی وقت ہے بریک کا، تو دیکھتے رہے ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.